نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر ہر انسان دوسرے انسان کی محبت میں بہت سے کام کرتا ہے. اس محبت اور چاہت کی وجہ سے تکلیف بھی اٹھاتا ہے، پریشانی بھی اٹھاتا ہے. اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے خلاف ہونے کے باوجود بھی محبت کے تقاضوں کی وجہ سے دوسروں کی محبت میں پڑھ کر آدمی بہت سے کام کرتا ہے. تکلیف اٹھانے کی وجہ اگر کسی انسان سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے یہ کام کرتا ہوں. جیسے ایک باپ کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس اولاد کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بحیثیت ایک مرد آپ میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کیا تکلیف اٹھاتا ہے، کیا پریشانی جھیلتا ہے، کتنی صعوبتیں اور پریشانیوں کو وہ اٹھاتا ہے، اور دن بھر کی محنت کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے یا مہینے بھر کی محنت کے بعد جو کچھ اسے ملتا ہے، آدمی لے جا کر وہ اپنے بچوں پہ خرچ کر دیتا ہے. یہی کام کوئی بیوی کی محبت میں پڑھ کر کرتا ہے. ایسا ہی کام آدمی اپنے ماں باپ کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے. خود تکلیف اٹھاتا ہے، خود پریشانی اٹھاتا ہے، خود مصیبتیں گوارا کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے اندرون میں کسی کے لیے محبت ہوتی ہے. وہ محبت کا جذبہ آدمی سے یہ محنت کراتا ہے، وہ محبت کا جذبہ آدمی کو یہ مشقت اٹھانے پر مجبور کرتا ہے. وہ محبت ہی کا جذبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی 2 سال اپنے گھر سے دور رہتا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کے دل میں جو محبت ہوتی ہے وہ محبت سچی ہوتی ہے. ایک باپ کی محبت سچی ہوتی ہے اولاد کے لیے، ایک شوہر کی محبت سچی ہوتی ہے بیوی کے لیے، ایک بیٹے کی محبت سچی ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. وہ محبت اس سے محنتیں کراتی ہے، وہ محبت اس سے مشقتیں کراتی ہے، وہ محبت میں پڑھ کر ہی رات بھر جاگ کر ڈیوٹی کرتا ہے، وہ محبت ہی میں پڑھ کر دھوپ کی تمازت اور گرمی کی شدت کو برداشت کرتا ہے، وہ محبت ہی کی وجہ سے سردیوں کی راتوں میں بھی محنت کرتا ہے. یہ محبت ایک قسم کا جذبہ ہے جس میں پڑھ کر آدمی یہ سارے کام کرتا ہے. جب تک یہ محبت سچی ہوتی ہے اور سچی رہتی ہے تب تک آدمی سے یہ کام ہوتا ہے. اور جس دن اس محبت کے اندر کمی آ جائے تو پھر وہ جو کچھ پہلے کرتا تھا اب اس میں کمی آ جاتی ہے. چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ دوست ہو. یہ جو کچھ انسان کرتے ہیں وہ محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. جتنی شدت کی محبت ہوتی ہے آدمی اس کے لیے اتنی ہی مشقت گوارا کرتا ہے. جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنی تکلیف آدمی گوارا کرتا ہے. کیوں؟ وہ محبت اسے سمجھاتی ہے کہ تم باپ ہو، تم بیٹے ہو، تم بھائی ہو، تم شوہر ہو، تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں، اتنے لوگ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہیں. محبت جتنی شدت کی ہوتی ہے تکلیف آسان دکھتی ہے. آسان نہیں ہوتا ایک مزدور کے لیے کہ صبح سے شام تک اپنے سر کے اوپر اینٹ اور پتھر اور ریتی رکھ کر ڈھونا. آسان نہیں ہوتا ہے کہ پورا سورج اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے اور وہ دھوپ میں کام کرے. وجہ اس کی وہ اندرون کی محبت ہے جو اس سے یہ کڑی محنتیں کراتی ہے. اور جس دن اس محبت کے اندر کمی واقع ہو جائے تو اس دن سے جتنے کام میں نے گنائے ہیں یہ اب اس سے ہو نہیں سکتے. نہ وہ باپ کے حق میں کرے گا، نہ وہ بیوی کے حق میں کرے گا، نہ وہ اولاد کے حق میں کرے گا. جو کام اب تک کرتا تھا وہ نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے کہ محبت کم ہو گئی. تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو ڈھکیلتا ہے اس کام کے کرنے کی طرف جو محبت کے تقاضے. جتنی شدت کی محبت اتنی تکلیف گوارا. اور جب محبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو پھر ایسے باپ بھی دنیا میں آپ کو ملیں گے جنہیں اولاد کی بھوک سے کوئی لینا دینا نہیں، بے پرواہ ہے.
جب محبت کمی ہو جاتی ہے تو بوڑھے ماں باپ پہ کوئی ترس نہیں آتا، ان کے بیمار ہونے پہ کوئی تکلیف نہیں، ان کی دوا اور علاج کے پیسوں کی کمی سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ان کے تڑپنے ترسنے بھلکنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوی کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانج رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیوں؟ محبت کی کمی ہو گئی ہے۔ یہ دو طرح کے انسان ہم کو ملے گے، ایک طرف محبت کرنے والے، ایک طرف جس کے دل میں محبت نہیں ہے، اور دونوں کا کردار اور دونوں کا رول بھی ہمارے سامنے ہے۔ بے پناہ محبت رکھنے والے بے پناہ محنت کرتے ہیں اور تکلیف گوارا کر لیتے ہیں، پسینہ خود کا بہتا ہے، جسم خود کا تھکتا ہے، بوٹی بوٹی میں درد خود کے ہوتا ہے، لیکن آدمی اسے گوارا کرتا ہے، کیوں؟ محبت ہے، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی سے، بہنوں بھائیوں سے، اور دوسری جانب بالکل اپوزٹ آدمی ہے جس کے دل میں درد نام کی کوئی شے نہیں، نہ ماں باپ کی تکلیف اسے بے چین کرتی ہے، نہ بھوکے بچوں کی بھوک اور پیاس سے اسے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ بیوی کے پھٹے حال کپڑوں سے اسے کوئی فرق پڑتا ہے۔ وجہ وہ محبت نہیں، جتنی شدت کی محبت ہوگی آدمی اتنی مشقت اٹھانا گوارا کرے گا، اور محبت میں جتنی کمی ہوگی اس کی وجہ سے آدمی اتنا ہی بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ بحیثیت ایک انسان ہم ماں کی محبت کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، باپ سے ہمیں کتنی محبت ہے وہ بھی جانتے ہیں، شوہر ہونے کے ناطے بیوی سے کتنی محبت ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے، باپ ہونے کے ناطے اولاد سے کتنی محبت ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی مومن کب بنتا ہے؟ آدمی مومن کب بنتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آدمی کو جب تک اپنے باپ سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں ہو جاتی، آدمی کو جب تک اپنی اولاد سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں ہو جاتی، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، جتنے انسان ہیں اور انسانوں سے جو بھی رشتہ ہمارا ہے، اور اس رشتے کی بنیاد پر جو محبت ہم کو ان سے ہے، اس سے زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہیں ہو جاتی، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اور جتنے رشتے دنیا میں ہیں اور
ان رشتوں کی وجہ سے جو محبت انسان کو ہوتی ہے کہ یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری مامی ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، اور ان رشتوں کی وجہ سے آدمی کو محبت ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان سب سے زیادہ محبت جب تک کسی ایمان والے کو مجھ سے نہیں ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا لا یؤمن، وہ مومن ہی نہیں، مومن وہ ایمان والا نہیں، اس کے دل میں سچا ایمان نہیں. سچا ایمان کب ہوگا اور وہ سچا مومن کب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہے، ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہے، جو کچھ ہے، جب تک ان کی محبت میری محبت سے کم نہ ہو جائے اور جب تک ان کی محبت سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہوتا ہے. اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہوتا ہے. اور دوستو جب تک شدت کی محبت کسی سے نہیں ہو جاتی ہے تو اس کی ہر بات ماننا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ محبت ہوتی ہے جو آدمی کو بات ماننے پہ مجبور کرتی ہے. ایک بچہ آ کے لپٹ جاتا ہے اپنے باپ سے، ایک بیٹی آ کے باپ سے لپٹ جاتی ہے فلاں چیز سے، وہ محبت اندر سے مجبور کرتی ہے اس سے کہ بیٹی کو یہ دلانا ہے. ایک بیٹی اپنے باپ سے فرمائش کرتی ہے کہ ابا مجھے یہ چاہیے، عید پر مجھے ایسے کپڑے چاہیے، دکان لے جائیں تو جوتا مجھے یہ چاہیے، بازار لے جائیں تو بیٹی فرمائش کرتی ہے کہ ابا مجھے یہ چاہیے. باپ اسے دلاتا ہے، حالانکہ ماں روکتی رہتی ہے مت دلاؤ، لیکن اس کے باوجود باپ اسے دلاتا ہے. بیٹا کہتا ہے کہ ابا یہ چاہیے، ماں روکتی ہے کب تک بچوں کی فرمائش پوری کرو گے، کتنا پیسہ لوٹاؤ گے. ارے بولے بچے تو ہیں، اور کون ہے میرا اس دنیا میں، کماتا انہی کے لیے ہو، محنت انہی کے لیے کرتا ہوں. بے دریغ اگر اس کے جیب میں پیسے ہو اور اس کے حالات اس کو اجازت دیں، فائنانشل حالات اگر مضبوط ہو تو آدمی بے دریغ اس پر خرچ کرتا ہے. یہ اندرون میں جو محبت ہوتی ہے یہی فرمائشوں کو پورا کرنے پر مجبور کرتی ہے. یہ محبت ہی ہوتی ہے جو بات کو ماننے پر مجبور کرتی ہے، چاہے بات باپ کی ہو، ماں کی ہو، بیوی کی ہو یا بچوں کی ہو، یا بہنوں اور بھائیوں کی ہو، یا یار اور دوست کی ہو. جب یہ محبت کی روح نکل جائے تو پھر آدمی لنگڑتے ہوئے آ کر بھیک مانگنے والے فقیر کو بھی کچھ نہیں دیتا. نابینا آدمی سے معافی چاہ کے چلے جاتا ہے کہ بھائی معاف کر دو. بیوہ کے آنسو بھی اسے متاثر نہیں کرتے. یتیم کے رونے سے بھی اس کا دل نہیں پگھلتا. کیوں؟ محبت نہیں. اور جن سے محبت ہے اس پر آدمی دو ہاتھوں سے لٹاتا ہے، خرچ کرتا ہے. جتنی شدت کی محبت ہوگی اور جتنا گہرا پیار ہوگا آدمی اتنا بات کو مانتا ہے. اتنا فرما بردار ہوتا ہے. جتنی شدت کی محبت ہے وہ محبت کسی کی بات کو ٹالنے نہیں دیتی، کسی کی فرمائش کو رد کرنے نہیں دیتی،
کیوں؟ وہ محبت اندر سے اسے ابھارتی ہے، اور جتنی محبت کی کمی ہوگی اتنی بے رحمی کے مظاہرے ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرو، اگر اس محبت میں کمی رہ جائے گی تو ایمان میں کسر باقی ہے، ایمان میں کسر ہے۔ ایمان میں کسر کی وجہ محبت کی کمی ہے۔ جتنی محبت میں کمی ہوگی اتنا ایمان میں کمی رہے گی۔ اگر آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں، جو واقعات آپ نے آج تک سن رکھے ہیں، کیا چیز تھی؟ کیا چیز تھی ہوگی؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی پہلی رات ہے، اپنی شریک حیات سے ملاقات کی پہلی رات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اعلان کرنے کے لیے کوئی مائک سسٹم تو تھا نہیں۔ جب بھی حضور کو، صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کرنا ہوتا تو ایک منادی اعلان کرتے پھرتا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ صحابہ سمجھ جاتے کہ حضور بلا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کی پہلی رات ہے، اپنی شریک حیات کے ساتھ کمرے میں موجود ہے، اور ان کے گھر کی گلی سے ایک آدمی آواز لگاتے جا رہا ہے الصلاۃ جامعہ، حضور بلا رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور چلے گئے۔ جانے کے بعد پتا چلا کہ میدان جہاد میں جا رہے ہیں حضور، مجاہدین کی صف میں کھڑے ہو گئے، میدان جہاد میں نکل گئے، شہید ہو گئے۔ کیا چیز لے کر گئی تھی؟ کیا چیز لے کر گئی تھی؟ وہ حضور سے محبت ہے، جو حضور سے محبت تھی جو انہیں لے کر گئی۔ جتنی شدت سے محبت ہوگی تو اتنی شدت سے آدمی میں پیروی کا جذبہ ہوگا۔ یہ جو ہم سے دین پر چلنا جو نہیں ہو سک رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اپنے نبی سے محبت کی ہے کمی۔ بیوی سے محبت ہے، اس کی ہر بات مان رہے ہیں۔ اولاد سے محبت ہے، اس کی ہر بات مان رہے ہیں۔ ماں باپ سے محبت ہے، ان کی ہر بات مان رہے ہیں۔ پھر اگر حضور سے محبت ہے تو پھر مان کیوں نہیں رہے؟ یہ ہے نہیں، صرف بولا جا رہا ہے نہیں، بولا جا رہا ہے۔ یہ جھوٹا اقرار ہے ہماری طرف سے کہ ہمیں محبت ہے۔ ماں باپ سے محبت ہے تو مان رہے ہیں ماں باپ کی بات، بیوی سے محبت ہے تو بیوی کی مان رہے ہیں، اولاد سے محبت ہے، اولاد کی ہر فرمائش پوری ہو رہی ہے، پھر نبی کی فرمائش کیوں نہیں پوری ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاد میں گئے تھے، 2 بیویاں تھیں، عرصہ گزر گیا، گھر والے بڑے یاد کرتے تھے، بچے اپنے باپ کو یاد کرتے تھے، کبھی کبھی رو لیتے تھے، کبھی حضور سے آ کے پوچھ لیتے تھے ابا کب آئیں گے۔ اہل مدینہ کو بڑا انتظار تھا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے،
گھر سے دور اپنی سواری کو کھڑا کر کے پوچھا اللہ کے محبوب کہاں ہے، حضور کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا ابو خیثمہ حضور مدینے میں نہیں۔ بولے کہاں؟ بولے جہاد میں گئے ہوئے ہے نہیں۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دور ہی سے اپنے گھر والوں کو ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا، دور ہی سے اپنے بچوں کو اشارہ کیا اور یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بیچ میں عرب کی چلچلاتی دھوپ میں ہو اور ابو خیثمہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اپنے گھر میں رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دور ہی سے یہ کہا کہ اگر زندگی وفا کری تو ملاقات ہوگی، اگر زندگی وفا نہیں کی تو حوض کوثر پہ حضور کے سامنے ملاقات۔ چلے ہے یہ بس کا روک ہمارے، حالانکہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کام وہ کر کے گزر گئے۔ پھر وہ کیا چیز تھی جو ان سے یہ کام کراتی تھی، اور کیا چیز ہے جو ہم سے نہیں کرا رہی ہے؟ وہ محبت ہے۔ میدان جنگ میں چلے گئے، شریک ہو گئے، حضور کی نظر پڑی کہ ایک آدمی کے چہرے پہ کپڑا بندھا ہوا ہے اور وہ لڑ رہا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ایک دشمن نے حملہ کیا، سواری سے نیچے بھی گر گئے، شہید بھی ہو گئے۔ جب شہداء کو جمع کیا گیا، جب ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو خیثمہ کا لاشا ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ارے اس کی بیویاں تو گھر میں انتظار کر رہے ہیں، اس کے بچے بے قراری کے ساتھ اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشا قبر میں رکھا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ یہ ابو خیثمہ ہے۔ فرمایا ہے پروردگار یہ ابو خیثمہ ہے، تیرا نبی آج کے اس لمحے تک اپنے اس امتی سے راضی ہے، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش ابو خیثمہ کی جگہ میرا لاشا ہوتا اور حضور کے بہتے ہوئے آنسو اور تڑپتے ہوئے الفاظ کی دعائیں مجھے مل جاتی۔ کیا چیز تھی؟ محبت۔ جتنی شدت کی محبت ہوگی تبھی اتباع اور پیروی پائی جائے۔ یہ جو ہم سے نمازیں نہیں ہو سک رہے، کیوں نہیں ہو سک رہے؟ اپنے نبی سے محبت۔ ہمارے چہرے داڑھیوں سے کیوں خالی ہے؟ ہمارے دل میں نبی کی کوئی محبت نہیں، جبکہ بیوی کی فرمائش کے مطابق کپڑے پہن رہے ہیں، بچے کی فرمائش کے مطابق چیزیں لا رہے ہیں، ماں باپ کی فرمائش کے مطابق کام ہو رہے ہیں، نبی کی فرمائش کے مطابق کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ اس لیے کہ نبی سے محبت نہیں ہے، اس لیے ان کی بات مانی نہیں جا رہی ہے۔ کسی کی بات ماننے کے لیے اس سے رشتہ ہو، تعلق ہو، اٹوٹ محبت ہو، والہانہ وابستگی ہو، تبھی تو مانے گا آدمی۔ بعض مرتبہ باپ بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے دوست سے کہتا ہے کہ میاں ذرا تمہارے دوست کو سمجھاؤ، شاید تمہاری بات مان لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوست کو زیادہ چاہتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں فلاں سے کہو یہ ان کی بات مانیں گے، کہتے ہیں نا فلاں سے کہو یہ ان کی بات مانیں گے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کہ بولے ان کے دل میں فلاں کی قدر بہت زیادہ ہے، فلاں سے محبت بہت زیادہ ہے، یہ ان کی بات مانیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہی فرمایا کہ جب تک سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں ہو جاتی تم مومن ہی نہیں، ایمان والے ہی نہیں ہو۔ تو اتباع کے راستے سے جو ہم بھاگ رہے ہیں، ہم سے جو نہیں ہو سک رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کے لیے یہ کام کرنا ہے ان کی محبت دل میں نہیں ہے۔ اگر ان کی محبت دل میں ہوتی تو ان کی نافرمانی کیوں کرتے ہم؟ اور جن جن سے محبت ہے ان کی بات برابر ہم مان رہے ہیں، ان کی بات نکالنے تیار نہیں، ان کی بات ٹالنے تیار نہیں، ان کی فرمائش چھوڑنے تیار نہیں۔ کیوں؟ ان سے محبت ہے، ان سے محبت ہے۔ یہاں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں محبت نہیں، یہاں محبت نہیں۔ یہ معیار ہے کہ اتباع نہیں ہو سک رہی ہے، پیروی نہیں ہو سک رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محبت میں کمی ہے۔ اگر محبت شدت کی محبت ہوتی تو وہ محبت ہمیں ابھارتی، دھکیلتی کہ یہ کام کرو۔ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور جب تک اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی نہیں، اللہ کی محبت کا کوئی تصور نہیں۔ سوال ہی قرآن میں اللہ کے نبی نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دیکھو، روٹین کی جو چیزیں ہیں وہ تو ہمیں ملتے رہے گی، ہوا مل رہی ہے، زندگی مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، کپڑا مل رہا ہے، یہ روٹین کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ مل جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ کافروں کو مل رہی ہے، یہودیوں کو مل رہی ہے، نصرانیوں کو مل رہی ہے، مجوسیوں کو مل رہی ہے، بت پرستوں کو مل رہی ہے، یہ مل جانا کوئی کمال نہیں ہے، روٹین کی چیز ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا تھا۔ بھلے بے حیثیت چیزیں سب کو دیتے ہیں، یہ روٹین کی چیزیں جو مل رہی ہے ہم اس میں بڑے خوش ہیں۔ ارے یہ روٹین کی چیزیں صرف مسلمانوں کو نہیں مل رہی ہے، اسے بھی مل رہی ہے جو اللہ کی شان میں بدبختی کے الفاظ کہتا ہے، اسے بھی ملتی ہے جو نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، یہ تو سب کو ملتی ہے۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ غور سے سنو، اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ یہ جو حضور نے فرمایا نا فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو تو اللہ محبت کرے گا تم سے۔ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوگے تو بھوکا رکھے گا؟ نہیں رکھے گا، نہیں رکھے گا۔ آپ کے بدن سے کپڑے چھین کر آپ کو ننگا پھرائے گا؟ نہیں پھرائے گا، پھرا رہا ہے ہم کو۔ بعض لوگ ہفتے میں ایک نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کا کھانا چھین گیا؟ نہیں چھین۔ کیا انہیں بے گھر کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ اللہ ناراضگی کی وجہ سے مال، دولت، کپڑا، پیسہ، زیور، اولاد یہ نہیں کھینچے گا۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو سجدے کی توفیق سے محروم کر دے گا، اپنے سامنے آنے نہیں دے گا، اپنے سامنے سر جھکانے نہیں دے گا۔ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے نمازی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیٹھا رہے گا۔ ہاں،
کئی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کی ملگیوں میں کاروبار کرتے ہیں، نماز کو نہیں آتے. مسجد کے دیواروں کا سایہ ان کے گھروں میں پڑتا ہے، نہیں آتے نماز کو. نمازیوں کو آتا اور جاتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. اللہ اپنی ناراضگی کی وجہ سے کپڑا، دولت، دکان، مکان، جائیداد، گاڑی یہ نہیں کھینچتا. اللہ تعالی سجدے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے. سجدے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ اتنا بدبخت ہو جاتا ہے کہ اب اسے سجدے کی توفیق نہیں ملتی. اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بچپن جوانی میں بدل گئی، جوانی ادھڑ عمر میں بدل گئی، ادھڑ عمر بڑھاپے میں بدل گیا، پھر بھی بے نمازی. جس چہرے کو دیکھنا اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، بوڑھے ہو گئے، چہروں پہ جھریاں آ گئی، سر کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، پھر بھی داڑھی چھوڑنے تیار نہیں. عمر بتا رہی ہے کہ زیادہ وقت نہیں بچا ہے، اس کے باوجود اپنے چہرے نبی کے چہرے کی طرح، نبی کا پسندیدہ چہرہ اپنے چہرے کو بنانے تیار نہیں. کیا چیز ہے وہ؟ محبت کی کمی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اسے اپنے باپ، اپنی اولاد اور دنیا میں رہنے والے ہر انسان سے زیادہ محبت نبی سے نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اور محبت ہونے کی علامت کیا ہے؟ محبت ہونے کی علامت ہے اتباع اور پیروی. جیسے محبت کی وجہ سے ماں باپ کی ہر بات مانتا ہے، محبت کی وجہ سے بیوی کی ہر فرمائش پوری ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے بیٹیوں کی ہر فرمائش پوری ہوتی ہے. اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی فرمائش کیوں پوری نہیں ہو رہی ہے؟ بولے جان دے دیں گے حضور کے لیے، جان دے دیں گے. چھوڑو یارو یہ باتیں، دینا نہیں ہے اس لیے بہت زور زور سے بولتے ہیں. جو دینا ہے وہ دے دو نا. بولے لگا جانی فدا یا رسول اللہ، لگا مالی فدا یا رسول اللہ، بول رہا جان دے دیں گے ہم. دوستو، جو نبی کے لیے اپنے ارمان قربان نہیں کرتا وہ جان قربان کرے گا؟ جو ارمانوں کی قربانی نہیں دے گا کیا وہ جان کی قربانی دے گا؟ امپاسبل چیز ہے. جو پاسبل ہے وہ نہیں کر رہا، جو امپاسبل ہے اس کا نعرہ لگا رہا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی آپ کی اتباع اور پیروی کرائے. اور نبی سے محبت کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنی زیادہ محبت پیدا ہوگی. مہینوں گزر جاتے ہیں، کبھی جائزہ لے کر دیکھیے کہ ہم درود پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں تو کتنا پڑھتے ہیں؟ دن میں کتنی مرتبہ حضور پر ہم درود پڑھتے ہیں؟ اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھیے کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق ہمیں ہوتی ہے. جس سے محبت ہے اسے تو 100 مرتبہ یاد کر لیا. اگر حضور سے سب سے زیادہ محبت ہے تو حضور دن میں کتنی مرتبہ یاد آتے ہیں ہم کو؟
نے ہم سے کچھ نہیں مانگا ہے، کچھ نہیں مانگا، ہم سے کچھ نہیں مانگا، ہم سے ایک فرمائش کی ہے، ہم سے صرف ایک فرمائش کی ہے، وہ فرمائش یہ کی ہے کہ تم مجھ پر درود بھیجو، تم مجھ پر درود بھیجو، اور کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنا افضل ہے۔ جمعرات کی رات سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک یہ جو 24 گھنٹے ہیں اس میں کثرت سے درود، چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود، جتنا کثرت سے پڑھیں گے اتنی محبت پیدا ہوتی جائے گی، اور جب محبت شدت کی پیدا ہوتی جائے گی تو پھر حضور کی پیروی کرنا، حضور کی اتباع کرنا، حضور کے بتائے ہوئے بات کو ماننا، حضور کے طریقوں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ محبت ڈھکیل ڈھکیل کر ہم سے وہ کام کرائے گی۔ اسی لیے الفاظ بولنا الگ چیز ہے، محبت کا اظہار کرنا الگ چیز ہے، محبت ہونا الگ چیز ہے، ہونا الگ چیز ہے اور اس کا اظہار الگ چیز ہے۔ لہذا اپنے اپنے ایمان کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔